ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب آپ سول سروس میں تو نہیں جا سکے. جی ٹھیک ہے. تو جب آپ کی فوج کے زمانے میں تھے تو فوج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ احمدی کی تو یہی ایک امتیازی شان تو یہی ہے جو اللہ نے اسے ایک رحمت کے نشان کے نیچے اس طرح رکھا ہوا ہے. قبولیت دعا, کوئی قبولیت دعا کے کوئی واقعات ہیں اس پورے کیریئر میں؟ اچھا, اس میں اسی زمانے میں ایک باتیں بتاتا تھا ہوں. 74 میں جب فیصلہ ہو گیا تو میں جی ایچ کیو میں بڑی ایک کی پوزیشن میں تھا. ٹھیک ہے. تو ساری فوج کا ڈسپلن, سارے ریلیجس ٹیچرز جتنے فوج میں تھے وہ میری ماتحت آتے تھے, اور ساری جو ملٹری پولیس ہے دیٹ واز آل انڈر می. اچھا. اٹس اے ویری ہیوج اینڈ اے ویری کی سارٹ آف اے پوزیشن. اب میرا خیال آپ جی ایچ کیو میں ہی رہے. 71 میں تو آپ مطلب اس طرف بھی نہیں گئے یا فرنٹ پہ نہیں گئے, ایسٹ پاکستان بھی نہیں گئے؟ 71 میں میں جی ایچ کیو میں تھا. جی ایچ کیو میں تھے آپ. ٹھیک ہے. دس از ناؤ 74. ٹھیک. تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو دے ریمووڈ اٹ فرام دیٹ پوزیشن. اچھا کہ بھئی یہ کی پوزیشن پہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. دیٹ واز آفٹر سپٹمبر 74, دسمبر میں انہوں نے 74. اور انہوں نے ایک فارم بنائے تھے جی ایچ کیو میں, میری میں ایشو کیے تھے جس میں ڈکلیریشن آف ریلیجن تھا. اور یہ فارم احمدیت کے لیے بنائے تھے, بڑے اوفینسو تھے کہ میرا ریلیجن یہ ہے جو وہ بتاتے ہیں. میں نے کیا کیا کہ اس فارم کے اوپر لکھا کہ یہ جو آپ نے ریلیجن لکھا ہے یہ میرا نہیں ہے. میرا ریلیجن جو ہے وہ یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں. ٹھیک. وہ میں نے لکھا کہ وہ کیا ہے جو ہماری جماعت کا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, مسیح موعود علیہ السلام جو ان کی پیشگوئی کے مطابق آئے ہیں, مہدی ہیں, مسیح ہیں, وغیرہ وغیرہ جیسے ہے ہمارا. وہ جب انہوں نے لکھ کے بھجوایا تو وہ انہوں نے واپس کر دیا. نو وی ڈونٹ ایکسیپٹ یور ورشن آف دی ایم ڈی, یو مسٹ سائن وٹ از آن دا فارم. میں نے کہا, ہاؤ کین آئی سائن یور ورشن آف دی ایم ڈی؟ یور ورشن آف احمدیت. اٹس مائی ریلیجن, مائی فیتھ. یہ ہمارے آخر وقت تک چلتا رہا till I was sent home. اچھا, till you were sent home. نہیں ہو رہی ہے. اور ساتھ وجاہت صاحب کے سوال کے حوالے سے ہی میں عرض کر دوں کہ جو ہم نے عنوان دیا تھا فیتھ, رول آف فیتھ ان پاکستان ملٹری, اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان ملٹری میں رول آف فیتھ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جسے پاکستان آرمی نے ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی. اب خدا کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ پاکستان کی آرمی کی پوسٹنگ, ان کی ٹرانسفر, اس ایشو کو احمدیہ ایشو کے ساتھ جوڑ کے نہ سوال اٹھایا جائے نہ جواب دیا جائے. یہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان ملٹری میں رول آف فیتھ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جسے پاکستان آرمی نے ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی. جی, آپ نے یہ دو مختلف افراد کے ویڈیو کلپ سنے ہیں. ایک جو ہے بریگیڈیئر اعجاز احمد جو جنرل ضیاء الحق کا بہت کلوز دوست بھی تھا, اور یہ ایک اور کلپ میں بتا رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور وہ قادیانی عبادت گاہ میں نماز پڑھنے گئے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق قادیانی اتنا زیادہ اس کے نزدیکی دوست تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام اعجاز الحق اس کے نام پہ رکھا تھا, اور بہت ساری باتیں. بہرحال یہاں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہاں یہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ پاکستان آرمی کے اندر ایک رول آف فیتھ وہ لاگو کیا تھا, جس کے مطابق جو ہے وہ کہتا ہے بڑا اوفینسو تھا. اور یہ ظاہر ہے ابھی وہ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جو بھی افسر بنتا تھا فوج میں تو اس سے ریٹن اور زبانی یہ لکھوایا جاتا تھا اور زبانی کہلوایا جاتا تھا کہ وہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ کو کذاب اور جھوٹا کہے, اور جو ایک شرعی ایک طریقہ ہے قادیانیوں کو رد کرنے کا. تو کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو اتنا احساس ہو گیا تھا کہ قادیانی جو ہیں
وہ یہ ایک حلف لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو کذاب نہیں کہنا. جو بھی مرزئی بنتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو کذاب یا جہنم کا کتا وغیرہ نہیں کہنا. باقی قادیانیوں کو اگر آپ فتنہ کہہ لیں, اگر قادیانیوں کو انگریز کی کہہ دیں, ڈزنٹ میٹر. یہ مطلب بڑی مجبوری میں ایسے بیانات دے سکتے ہیں, لیکن جہاں مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر آئے گا تو آپ نے وہاں اس کو یا تو خاموش رہنا ہے یا انکار کرنا ہے کہ اس کو کذاب کہنے پر. تو آج بھی آپ دیکھ لیں, جب میں نے کہا عمران خان قادیانی ہے, اگر وہ قادیانی نہیں ہے تو مرزا قادیانی کو کذاب کہہ دے, وہ نہیں, اس نے کبھی بھی آج تک نہیں کہا. ظاہر ہے میں نے سب سے پہلے قادیانی اس کے ہونے کا انکشاف کیا تھا سوشل میڈیا پہ 2018 میں, اور میں نے بڑی تحقیق کے بعد جو ہے یہ دعویٰ کیا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کسی کو میں منہ اٹھا کر قادیانی ہرگز نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا انلیس آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف ہو. تو مجھے سالڈ پروف ملے اور اسی کی بنیاد کے اوپر میں نے اس کو مرزئی کہا. بہت سوچ سمجھ کے اپنے ایمان کو جو ہے وہ داؤ پہ لگانا ہوتا ہے اگر آپ کسی کو مرزئی کہہ دیں. اوکے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو گناہ گار سا آدمی ہوں. البتہ کوشش کرتا ہوں کہ قبر میں اپنے ایمان کے ساتھ جاؤں. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے ایمان, کیونکہ جو دائمی زندگی ہے موت کے بعد, اس میں جو بنیاد ہے وہ ایمان کی ہے, عقیدے کی ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر آپ جنت کی نعمت پا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ میں ہرگز کسی کو, میں بہت احتیاط کرتا ہوں, اور پھر بھی کئی بار میں نے اللہ سے دعا بھی مانگی ہے, یا اللہ اگر میرا کوئی کسی کو قادیانی کہنے کا دعویٰ جو ہے, اگر کوئی اس میں نے کوئی غلطی کی ہے تو تو نیتوں کے حال جانتا ہے. میں نے کوئی ڈیلیبریٹلی کوئی کسی کو نہیں کہا کہ یہ مرزئی ہے, یا کسی اناد کی بنا کے اوپر, یا کسی کو کیا بولتے ہیں, کسی دنیاوی یا سیاسی مسئلے کے اوپر تو قادیانی نہیں کہا. پھر بھی اگر میرے سے کوئی اگر ایسی ہو تو مجھے معاف کرنا. تو میں ہر چیز کا اس بارے میں بہت احتیاط کرتا ہوں, کسی کو میں مرزئی نہیں کہتا انلیس کہ میرے پاس ثبوت نہ ہو تو. اور میں پھر بھی ایک دعا مانگتا ہوں کہ عمران خان ہو یا دوسرے لوگ جن کو میں نے مرزئی کہا ہوا ہے, وہ آ کے ایک ریت ڈال دیں, آ کے کہہ دیں وہ مرزا قادیانی کو کذاب سمجھتے ہیں, تو میرا جتنا بھی جو دعویٰ ہے ساری چیز ہے, خدا کرے میرا یہ دعویٰ پھر میں واپس لے لوں, لیکن وہ آئیں تو صحیح. میرا دعوے کی اہمیت نہیں ہے, اصل چیز دین کی جو قانون ہے, شریعت ہے, اس کی اہمیت ہے. اوکے, تو یہاں یہ معیار ہے. آپ جتنی مرضی باتیں کرتے جائیں. تو بہرحال جی, یہ وہ بریگیڈیئر اعجاز جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا رول آف فیتھ ان آرمی جو لگایا تھا وہ قادیانیوں کے بڑا اوفینسو تھا, بڑا خطرناک تھا قادیانیوں کے لیے. تو اس کی اب میں تھوڑی سی تفصیل مزید بتاتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ کو آپ کذاب سمجھتے ہیں, نبی سمجھتے ہیں, یا مجدد دین سمجھتے ہیں. اور اس کے اوپر لکھنا پڑتا تھا, اور پھر زبانی جو ہے وہ جو بورڈ ہوتا ہے اس کے سامنے زبانی بھی اس کو کذاب کہنا لازمی تھا. جب تک نہیں کہو گے تب تک آپ کی پروموشن نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ بات سمجھنے والی ہے میرے بھائیوں. یہ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب ہم
میں صرف قانون کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر یہ ایک ڈگر چل چکی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آتے ہیں حلف دیتے ہیں کہ میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں، اور ان کو غیر قادیانی سمجھا جاتا ہے جو یہ بیان دے دے. حالانکہ مرزئی جو ہیں جب وہ کسی کی بیعت لیتے ہیں اس کا پہلا جملہ یہ ہے، جو مرزیت میں داخل ہونے والا ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو یہ اقرار کرنا پڑتا کہ وہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے. اوکے، تو آگے آ کے پھنستے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ ذلی نبی تھا اور یہ اور وہ. یہاں آ کے مسئلہ جو ہے پھر وہ کافر قرار پائے جاتے ہیں اس بنیاد کے اوپر. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں مولویوں نے کبھی بھی اس بات کے اوپر نہیں کہا. جب سے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے اپنی ویڈیوز لگانی شروع کی ہیں میں نے اسی نقطے کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے، کیونکہ عام یہاں رواج یہ ہے کہ کوئی آدمی آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، اور مولوی نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو عاشق رسول کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان حرامیوں کی کوئی اتنی انفارمیشن تو ہوتی نہیں ہے. یہ مطلب جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سارے مولوی، یعنی اکثر مولوی، نوٹ سارے، کچھ اچھے بھی ہوں گے جو بہرحال مجھے نظر تو نہیں آتے لیکن ہوں گے. دنیا بہت بڑی ہے، تو وہ جو ہے وہ اسی کو کہہ کے جی تسلی کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ مرزئی نہیں ہے. میری بہت سارے مذہبی لوگوں کے ساتھ بحث ہوئی، انہوں نے کہا دیکھو جی وہ نواز شریف نے بھی حلف لیا اور کہا کہ میں ختم نبوت یقین رکھتا ہوں، زرداری نے بھی کہا، عمران خان نے بھی کہا، اور تم ان کو مرزئی کہہ رہے ہو. میں کہا یار مسئلہ تو ختم نبوت کا تو مطلب اقسام نبوت پر ہے، اس کے اوپر بات کرو. ان سے ذرا یہ بھی پوچھ لو کہ کیا ذلی اور بروزی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اتنے آگے مولوی جڑے نے قادیانیوں کی فیور کرتے ہیں تو اس کو کور کر دیتے ہیں. نہیں جی نہیں بس یہی ہے، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے. اینی ہو، تو ذوالفقار علی بھٹو کو کسی نے بتایا یا اللہ کی طرف سے اس کے ذہن میں کوئی چیز آ گئی کہ مرزئیوں کی پہچان کیسے کی جائے، کیونکہ مرزئی دے لک لائک مسلم، دے پریکٹس وہی چیزیں جو ہم مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں. لیکن اب کیسے پتہ چلے کہ کون مرزئی اور کیونکہ اگین اینڈ اگین پلیز اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب نان مسلم ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا تو بھٹو صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دیکھیے یہ ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے اور ایک سیاسی اور ہمارے ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے. مرزئیوں، میرے پاس یہ ساری رپورٹس ہیں کہ مرزئیوں کے لنکس جو ہیں وہ فری میسن سے ہیں، وہ زائنسٹ سے ہیں، ان فورسز کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں. تو اس لیے مرزئیوں کو سیکیورٹی رسک کہا گیا تھا. اور کیونکہ پھر اسی طریقے سے آگے فوج میں کیا ہوا جب بے نظیر جو تھی، میں بے نظیر کو آئی ڈس لائک ہر، اوکے، لیکن حمید گل نے پھر اس کا ریونج کیا لیا، کیونکہ باپ نے کہا تھا مرزئی سیکیورٹی رسک ہے ہمارے ملک کے لیے. حمید گل قادیانی نے کہا کہ بے نظیر ہمارے لیے سیکیورٹی رسک ہے. تو یہ بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں. جیسے بھٹو نے جو ہے وہ ان کو جب نان مسلم ڈکلیئر کیا، جب بھٹو کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا تو جج نے کہا کہ بھئی، وہاں بھٹو نے اپنی تقریر میں کہا کہ لوگ مجھے نان مسلم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، حالانکہ میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، اور میں یہ سارے عقائد بیان کیے. تو جج نے جو تھا کیا نام ہے مولوی مشتاق، اس نے کہا تم نے بھی تو کلمہ گو کو کہا تھا، اس وقت تمہیں یہ چیز نہیں آئی، اب تم پر آئی ہے تو بلک رہے ہو. بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگوں کو سے چھپائی گئی ہیں. تو یہی بات اب وہ کر رہا ہے. یہ
ताहर अहमद पट्टी, झूठ दी हट्टी, बांदर टोपी वाला देखो इसकी मूछें देखो, और इसका ये क्या कहते हैं, काले काले मुखरे पे गोरा गोरा तिल खैर ए बांदर दी टोपी वाले नू मैं इसके खिलाफ अच्छी खासी वीडियोस बना चुका हूँ माजी में, और इससे बैक किया मुझे आके जवाब दे इनका। ऐसा फुटिया है, ऐसा नसिया है कि आज तक अभी 5-6 साल हो गए इसलिए मैं इसको कहता हूँ ताहर अहमद पट्टी, झूठ दी हट्टी। हट्टी जो है वो दुकान को कहते हैं, यानी जितना ये झूठ बेच सकता बेचे। तो खैर ये भी कह रहा है कि जी आर्मी ने आउट राइटली जो है ये रूल ऑफ फेथ को रिजेक्ट कर दिया था। ओके, आर्मी को क्या तकलीफ है भाई? जनरल आसम को जो क्या कहते हो, हाफिज कुरान है, मुसलमान है, तो चलो जनरल है, आके कहे कि भाई मैं जो भुट्टो ने बनाया था मैं उसको दोबारा बहाल करता हूँ उस कानून को, मर्जियों को ये करना पड़ेगा, हर आदमी को, हर अफसर को। क्या जाता है उसका, क्या जाता था ज़ियाउल हक ने तो इसको अगस्त 1977 में ये रूल ख़त्म कर दिया था। और आप देख लें मुसलसल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बड़े बड़े फौजी अफसर हमेशा से मरज़ई रहते चले आ रहे हैं। इसके बाद भी जो कोई आएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी मरज़ई होगा, मरज़ई होगा। ISI के सारे सरबराह मरज़ई हैं यार। अब आप देखिए, यानी कौन सी स्टेट है, न्यूक्लियर वेपन रखने वाली स्टेट है, इतनी बड़ी फौज है, लेकिन मुट्ठी भर दहशतगर्दों पे काबू नहीं पा रहे, क्योंकि पॉलिसी ये है। हुज बिहाइंड टेररिज्म, वो क्या नाम है उसका, इजाज मंसूर। ओके, ये सारा ये देखिए, इजाज मंसूर, शाहिद जावेद बरकी और क्या नाम है अशरफ गनी, और उसके बाद अब तालिबान ने वो गनी के बाद तालिबान आ चुके हुए हैं। तो ये जो है ना मुसलसल ये काम जो टेररिज्म हो रहा है, ये आज का नहीं, ये बहुत पहले का प्लान था, और इसको सारा मास्टरमाइंड जो है वो मंसूर इजाज कर रहा है। और सारे पाकिस्तान के इदारे जो हैं उसकी फिंगर टिप्स पर हैं, क्योंकि इदारों के मालिक कादियानी हैं। तो इसीलिए अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कौम को कि खुदारा हमारे जहन में हर जगह सीना बसीना कहें कि जी हम इदारों के अंदर रूल ऑफ फेथ क्यों लागू नहीं करते, क्यों नहीं लागू करते। ओके, क्योंकि ये ज़रूरत है वक्त की, वरना आपका पाकिस्तान टूट रहा है। और तोड़ने वाले कौन हैं? ये BLA बलोच है, या वो क्या तालिबान वगैरह जो भी है, ये कादियानियों की ABC टीमें हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के 25 करोड़ 26 करोड़ मुसलमानों का। अगर पाकिस्तान टूट गया और कहाँ हम मुसलमानों की नस्ल कुशी होगी, उधर से अफ़गान भी मारेंगे और इधर से हिंदू भी मारेंगे। ओके, तो ये बहुत बड़ी तादाद के मुसलमान जो हैं, ये इनकी नस्ल कशी रोकने का यही तरीका है कि हम अपने मुल्क का जो कंट्रोल है हम मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सरियत मुस्लिम रियासत है, ना कि कादियानियों का। तमाम लोग कादियानी हैं आपके, जज कादियानी, जनरल कादियानी, वजीर आज़म कादियानी, प्राइम क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट कादियानी, मिनिस्टर्स कादियानी, यार कौन जज, हर कोई कादियानी है। और आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपने उनकी हकमियत कबूल की हुई है और आप नारे लगाते हो कि सर तन से जुदा और हम ये कर देंगे। कभी भी इन्होंने इस मसले के ऊपर बोला है?
ہاں اگر یہ حلال کے نفتے کی پیداوار ہوں تو آئیں بتائیں کہ نہیں جی نہیں یہ سارے مسلمان ہیں اور اینٹی قادیانیت، مولوی بتائیں تو صحیح. تو یار یہ چیز جو ہے مجھے ذاتی طور پہ کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے جو چیز فائنڈ کی ہے اور جو نقص پاکستان کا میں بارہا بتا رہا ہوں وہ صرف یہی ہے کہ پاکستان ایک قادیانی آکوپائڈ کنٹری ہے اور قادیانی پاکستان کے وفاق کے کبھی بھی مخلص نہیں ہے. ان کا پہلی محبت جو ہے قادیانیوں کا انٹرسٹ ہے، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا. یار اگر اس چھوٹی سی بات کو آپ نہیں سمجھ سکتے تو بندہ کیا بارہا میں یہ بتا رہا ہوں. یہ کلپس اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ بھی سنیں کہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، میں فیکٹس کو قادیانیوں کی زبان سے چھین کے ان کے منہ سے چھین کے آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں. حالانکہ یہ کلپ کتنے 30 سال سے ہیں، 40 سال سے ہیں، اوکے، یہ ہر چیز، لیکن کسی نے آج تک اس طرف توجہ نہیں دی ان چیزوں کی طرف. یہ کوئی میری اپنے پیدا کردہ تو نہیں ہے، صرف میں نے ٹائم لگایا ہے اور میں اکیلا بندہ اتنا کچھ کر رہا ہوں. اگر ہم پوری ٹیم بن کے کام کریں تو ہم کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اوکے، مولوی حرامی کیا کرتے ہیں، جی سر تان تو جدا ہے، دس از ناٹ دا سولوشن. کیسے جی سر تان سے جدا آپ کر سکتے ہو؟ اوکے، آپ یہ ایشو نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کو قادیانی کیا بولتے ہیں تسلط سے جب ہم آزادی کروائیں، آزادی تو پہلے لیں. اور یہ صرف اور صرف یہ پیڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ سر تن سے جدا اس قسم کے نعرے لگانا کہ قادیانیوں کو قربانی نہیں کرنے دینی، قادیانیوں کو جو بھی یہ ہر دوسرے تیسرے دن کہتے رہتے ہیں، وہ قادیانیوں کی منشا کے مطابق کرتے ہیں. اگر یہ سر تن سے جدا کا نعرہ نہ لگائیں تو وائٹ ہاؤس والے جو ہیں وہ قادیانیوں کو آ کے صدر ٹرمپ جو ہے یہ نہ کہے کہ یہ جناب ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ خطرہ ہے ملا سے یا مسلمانوں سے ان کو، کیوں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سر تن سے جدا، اور ان نے نعرے لگائے نے آج تک انہوں نے کتنوں کے سر تن سے جدا کیے ہیں بتاؤ مجھے. ان کے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بیچارے جلسوں میں جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، وہ بچے مارے جاتے ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں ایک کا انہوں نے سر تن سے جدا نہیں کیا. لیکن کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ قادیانی یہ فالس فلیگ جتنے بھی کہ بھی کسی کے وہ آگ لگا دی، کسی کو سیالکوٹ کے قادیانی فیکٹری میں مار دیا اور پیچھے نعرے لگ گئے لبیک لبیک کے، تو یہ پورا پلان کے مطابق ہے یہ. اور یہ اب پاکستان کے لوگ اتنی سمجھ تو رکھتے نہیں ہیں کہ جی او ہو جی کافروں نے کہہ دیا کہ تحریک لبیک کو بین کرو لہذا یہی اصل مسلمان ہیں. جیسے جہادی کا جو ہے خوارج کو جہادی بنا کر تو کتنی ان کے لیے ہمدردی پیدا کر دی مسلمان یوتھ میں، تو یہ سیم چیز ہے، اس کو ہم سمجھنے. بہرحال جی رول آف فیتھ لگانا وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کے سروائیول کی لیے بہت ضروری ہے، اور یہاں کوئی ہماری اس بات کو سنتا نہیں. اور میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ میرے پاس اگرچہ اور بھی بہت سارے کلپس ہیں لیکن مختصر میں یہ لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. جو بھٹو شہید نے شروع کیا تھا، جس کو ضیاء اللہ قادیانی نے ختم کیا تھا، اس کو دوبارہ سے لاگو کریں. ہمیں پتہ تو چلے ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے جس کے ہاتھ میں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی مستقبل ہے اور ان کی جان ہے اور ان کا جو ہے وہ سیکیورٹی کا ضامن، تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے کہ مرزا ہے کہ مرزائی ہے. اوکے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں تو جانتا ہوں کہ وہ قادیانی ہے، لیکن جب تک ہم یہ اس چیز کے اوپر نہیں آئیں گے ہم کبھی بھی روک تھام نہیں کر سکیں گے. ہماری آستینوں میں قادیانی جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور ہم ساری چیزیں جاننے کے بعد جو ہے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں.